عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جو اپیلز ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ لگی نہیں ہیں. لیگل رائٹس ہیں اور ان کی سنوائی ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی قانون کے تحت اخلاقیات کے تحت وہ نہیں دی جا رہی. ظاہر ہے کیونکہ وہ لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, تو ان کا سیٹس بھی ذرا فرق ہوتا ہے. جو کوٹ لکھپت میں مقید لیڈران ہیں ان کی بھی کوئی اچھی حالات تو نہیں ہیں. کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں نیگوسیشن ہو جائے, کوئی بات چیت ہو جائے؟ جب حبس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہوا تو چلنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو, لیکن ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ تو ایڈریس ہوں. ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہونا پڑے گا. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پاکستان کا بہت نقصان ہے. ممدانی ٹرمپ ریلیشنز کو عمران خان اور عاصم منیر ریلیشنز پہ نہ اپلائی کیجیے. اس ہتھاں نال ماریاں گڑنا پھر دنداں نال بھی نہیں کھل دیا تو پھر آپ کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات. جو شخص جیل میں ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بندہ آنکھیں دکھائیں اور اگلے جو ہیں جن کے پاس پھر آنکھیں دکھانی ہیں ان کی آنکھیں بھی بڑی ہیں, ان کے ہاتھ بھی لمبے ہیں. کوئی ایک وہاں پہ ٹیم ہے جو نہیں چاہتی کہ چپلش میں کمی آئے. عدالتوں کا کام انصاف دینا ہوتا ہی نہیں. عدالتوں کا کام ہوتا ہے قانون کے مطابق کام کرنا, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کچھ امپیکٹ ہے ان چیزوں میں. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ عمران خان کب نکلیں گے. میں کہا جب آپ نکلیں گے تب وہ بھی نکل آئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نقصان, سیاسی جماعتوں کو کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کی سوچ ہے, یہ اللہ ہی کرے تو ہوندا ہے ورنہ نہیں ہوندا. سیاست آپ ہم پہ چھوڑیں, دفاع آپ کی ذمہ داری آپ کریں. آپ پلیز ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں, ہم آپ کے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے والے ہیں بڑی ہی فیمس پرسنالٹی ہیں, بلکہ میں بولوں کہ ایسی شخصیت جس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی نہ جانتا ہو. بڑی نامور شخصیت ہیں, نامور وکیل ہیں, اور بولوں کہ انہوں نے بڑی نزدیکی سے سیاسی فیصلوں کو, سیاسی کشیدگی کو عدالتوں میں دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر گہرے سوالات بھی اٹھائے ہیں. اگر مزید تعارف کروانا چاہوں ان کا تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے سابق قانونی مشیر بھی رہ چکے ہیں فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. زیادہ انٹروڈکشن میں نے ٹائم نہیں لیا کیونکہ ہمارے پاس سوالات زیادہ ہیں. میں نے کہا ذرا سوالات سے شروعات ہو جائے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی, وہ ایک سوال جو سب آج کل پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, کیسز کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس نہیں دی جا رہی. دیکھیے انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو اپیلز ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ لگی نہیں ہیں. ایون جو ان کی جلدی سنوائی کی اپلیکیشنز ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد, عدلیہ کو زیر نگیں کرنے کے بعد انتظامیہ کا اس کے اوپر مکمل قبضہ لگتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل رائٹس ہیں اور ان کی سنوائی ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی اصول کے تحت, کسی بھی ضابطے کے تحت, کسی بھی قانون کے تحت, اخلاقیات کے تحت وہ نہیں دی جا رہی. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اب تک کہ ان کی جو جن 2 کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے ان کے خلاف اپیل یا سزا کی جسے آپ کہتے ہیں سسپینشن آف سینٹنس, سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی نہیں لگی. نارملی وہ لگ جاتی ہیں تو لگ جانی چاہیے. مجھے امید ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے اس کے اوپر وہ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے, لیکن آگے سے جواب جو ہے مناسب نہیں مل رہا. ٹھیک سر, مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کی ملاقاتوں والا کیا سلسلہ ہے کہ کہیں پہ ملاقات نہیں کرنی دی جاتی, بڑا اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں. کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم یاسمین راشد جو ہے وہ بھی کافی عرصہ دراز سے جیل میں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا یہی سلسلہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے یا پھر وہاں پہ کچھ مختلف ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کو تو آپ سے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے نا جی, اور یہ ان کا بھی گائے بگائے ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کیونکہ فوکس کیمرے کا لینس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فوکس ہے, لہٰذا ان کی بات ہونی, اور ظاہر ہے کیونکہ وہ لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, تو ان کا سیٹس بھی ذرا فرق ہوتا ہے. جہاں تک دوسرے جو کوٹ لکھپت میں مقید لیڈران ہیں ان کی بھی کوئی اچھی حالات تو نہیں ہیں. دیکھیے ان کی 2.5 سال ہو گئے ہیں اور قانونی طور پہ بھی ان کا حق بنتا ہے کہ اب ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے, کیونکہ انہوں نے اس جرم کی جن کا الزام ہے ان پہ اس کی 1/3 تو انہوں نے بھگت لی ہے. تو اب یہ زیادتی کی بات ہے. عمر رسیدہ بھی ہیں, صحت میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو زیادتی ہے. یہ جو ملاقات بنیادی طور پہ تو جی یہ سیاست کا شاخسانہ ہے.
سیاسی طور پہ جب آپ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، جب پاکستان میں بلکہ سارے ریجن میں، بر صغیر میں، سارک میں آپ نے دیکھا ہے، ایون ایشیا میں بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ پولیٹیکلی آئسولیٹ کر کے کسی شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا تو یہ وتیرہ نہیں ہوتا. صحیح. کوئی وے فارورڈ نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں نیگوسیشن ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے یا معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جب حبس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہوا تو چلنی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ تو یہ معاملہ بریک ہونا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو بیلنس چاہتے ہیں، توازن چاہتے ہیں، تلخیوں میں کمی چاہتے ہیں، ہم کوششیں لگے ہوئے ہیں کہ ٹمپریچر کم آئے. کم سے کم جس طرح سے آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک میز کے اوپر بیٹھ کے چائے کافی کے کپ کے اوپر ہم اپنے اختلافات کا اظہار تو کر سکیں. ابھی تو وہ بھی معاملہ نہیں ہو رہا. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اس میں ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیلنس کیا جائے اور ٹمپریچر نہیں چلایا جائے. ٹھیک. کچھ عرصہ پہلے ایک یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ فواد چودھری صاحب اس طرح کی جتنی بھی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا کہ یہ لوگ مل کے ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس کے بعد اس کمیٹی کا پرپز یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن پھر اس کے بعد کوئی اپڈیٹس نہیں ہے، کوئی وے فارورڈ نہیں نکلا، اور نہ ہی اس کمیٹی کے بارے میں دوبارہ کوئی ڈسکشن ہوئی. کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ نیگوسیشنز ہوں، معاملات حل ہوں اور خان صاحب باہر آئیں؟ نہیں، دیکھیے، تحریک انصاف کی جن اکثریت لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ تو اس کے حق میں ہے اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہی ریزالو ہے. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، لیکن ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ تو ایڈریس ہوں. اب وہ جو کمیٹی ہے بنیادی طور پہ فواد صاحب کی، عمران اسماعیل صاحب کی، محمود مولوی صاحب کی کوشش ہے کہ کوٹ لکھپت میں سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، جاز چوہش صاحب ہیں، محمود رشید صاحب اور چیمہ صاحب کو ایٹ لیسٹ نکالا جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں اور ایک ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اب شاہ صاحب تو جیل میں ہیں تو کمیٹی میں تو نہیں، ان سے ملاقات ضرور ہوئی اور انہوں نے بھی تقریباً انہی باتوں کا اظہار کیا، چوہش صاحب نے، جاز چوہش صاحب نے کیا. تو اب حکومت کے میں بھی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے. اب دوبارہ ملاقاتیں سٹارٹ ہو جائیں گی. کوشش تو یہی ہے کہ ان معاملات سے جو اس وقت پریویل کر رہے ہیں وہ بھی ایک آپ کے اسٹیل میٹ انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی وہ کھڑا بھی، وہ نوٹیفیکیشن ادھر ادھر ہو تو آگے کو بات ہو. تو ابھی تک تو معاملات وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ معاملات بھی ہونے چاہیے. تو کوشش تو ہے کہ ٹمپریچر نہیں چلایا جائے. ایک بریک لگا ہوا ہے ہر چیز کو. دیکھیے، ایک بریک لگی ہوئی ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھے. اس کی وجہ اس سے کیا ہو رہا ہے، نہ حکومت سے چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، نہ معیشت چل رہی ہے، نہ آپ کی گورننس چل رہی ہے. کسانوں کے معاملات اپنی جگہ ہیں، بارڈر کانفلکٹس اپنی جگہ ہیں. دیکھیں نا، اس سے پھر ایک اوور آل آپ کی انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے. آپ کی میڈیا انڈسٹری کتنی سفر کی ہے، کتنے لے آؤٹس ہیں جو ہیں، لے آفس ہوئے ہیں. تو کافی سارے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب آپ ملک جو ہے 25 کروڑ کا کم و بیش ملک ہے، یہ ایسے نہیں، بہت بڑی آبادی ہے، بہت ڈائیورجنٹ قسم کے لوگ ہیں، ڈائیورسٹی ہے بہت زیادہ، ہر لوگوں کے مسائل ہیں. ان کو لے کے آگے چلنے کے لیے بھی تو آپ کو ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے اپنا انکمبنٹ ہیڈ ہیں آرم فورسز کے، یا عمران خان صاحب ہیں، یا حکومت ہے، اس سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہونا پڑے گا. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پاکستان کا بہت نقصان ہے. صحیح. فیصل چودھری صاحب، ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ اور ساتھ زہران ممدانی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے، میڈیا کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کا کاؤنٹر بھی کر رہے تھے، لیکن بیٹھے ایک ہی ٹیبل پہ تھے، نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے، بات چیت بھی ان کے بیچ میں چل رہی تھی. کچھ عرصہ قبل میں نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے سہیل آفریدی، جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں، ان کو ایک دعوت نامہ بھیجا گیا تھا کہ وہ آئیں اور ملاقات کریں اور صوبے کی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں، جس کے لیے وہ پھر اس کے بعد گئے نہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اتنی بڑی سپر پاور جو ہے دنیا کی وہ اس طرح سے ڈیل کر سکتی ہے، دو اپوزیشن لیڈرز جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اور سیاست کا میرے خیال سے خوبصورتی یہی ہے، خوبصورت بات اس سیاست کی یہی ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، بے شک جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن سامنے بیٹھ کے جواب دیں اور اس چیز کو اس طریقے سے سامنے لے کے چلیں. دیکھیے،
آج NFC کی میٹنگ ہے اور سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ اس میٹنگ میں جا رہے ہیں, لہٰذا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی NFC کا کہا تھا, اور جب ان کی بات ہوئی تھی تو جس سیکیورٹی میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سہیل آفریدی صاحب اس وقت بالکل ہی 1-2 دن ہوئے تھے, تو مزمل اسلم صاحب گئے تھے, لیکن آئندہ میٹنگز میں وہ جائیں گے. جہاں تک ممدانی کی اور ٹرمپ کی بات کی ہے کہ ممدانی کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, کیا ان کی فیملی کو سسٹریٹ کیا گیا, کیا دیکھیں نا ممدانی ٹرمپ ریلیشنز کو عمران خان اور عاصم منیر ریلیشنز پہ نہ اپلائی کیجیے. اس کی وجہ ہے کہ 34,000 ہمارا کارکن ہے, وہ بیہائنڈ اس کو پرچوں میں رکھا گیا ہے. لیڈروں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. سو یہ جو ہوتی ہے نا جی ایک چپکلش, یہ جتنی بڑھائے اتنی بڑھ جاتی ہے, اس کو پھر کم کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاتھاں نال ماریاں گنڈا پھر دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں, تو پھر آپ کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات اس کوشش میں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, دونوں طرف سے معاملہ فہمی ہونی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کے پاس تو دیکھیں ان کو آپ یہ ایج, آپ کو یہ لیوریج دینا پڑے گا, وہ ہیں بیہائنڈ دا بارس. پارٹی آپ نے ان کی نہیں چھوڑی ہے, آپ نے الیکشن بھی چھینا ہے, تو ان کے پاس ایجیٹیشن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں, فیملی کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ, آئسولیشن میں بھی. تو دوسری سائڈ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے, تو دس از ان دس ٹائم اینڈ ایرا وہ ممکن نہیں ہے. آپ کو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ تناور درخت جو ہیں وہ طوفانوں میں نہیں کھڑے ہوتے, چونکہ تھوڑا گزارا ہوتا ہے, اور ملک کے پاکستان کے لیے کرنا ہے, عوام پاکستان کے لیے کرنا ہے, کون سا ایک دوسرے کی ذات کے لیے کرنا ہے. دونوں اطراف کو جھکنے کی ضرورت ہے, اور دونوں اطراف کو جھکنے کی ضرورت ہے, دونوں اطراف کو پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے, جو کہ دونوں طرفوں میں نہیں ہے. دونوں طرفوں میں نہیں ہے. ٹھیک, آپ کی پچھلے عرصے میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اتنی, میں بولوں گی کہ اتنی یونائٹیڈ نہیں ہے, یا اس ٹائم پہ اس پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ نہیں چل رہی کہ جو ان کو مقاصد حاصل کر لینے چاہیے تھے 1.5 سال پہلے, وہ ابھی تک نہیں حاصل کر پائے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیادت کا تو خلا ہے PTI میں. قیادت تو کوئی ہے نہیں, ہر کوئی لیڈر ہے, اور عمران خان صاحب اور کارکنان ایک سائڈ پہ ہیں. تو لیڈر تو صرف عمران خان نے کہتے تو وہی ہیں, جو ہونا تو وہی ہوتا ہے جو عمران خان نے کہنا ہے, کیونکہ لوگوں نے باقیوں کو نہ ایکسیپٹ کیا ہے, نہ اڈاپٹ بھی نہیں کیا ہے, اڈاپٹ بھی نہیں کیا. جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے پاس بہت ساری کوتاہیاں ہیں. دیکھیں جو شخص جیل میں ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے, ان کا غصہ کرنا, ان کی زبان سخت ہونا سمجھ میں آتی ہے. جو بیچ میں میسنجرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ٹمپریچر کو نیچے رکھنا. اگر آپ میری سخت بات کمرے سے باہر پبلک کر دیں گے تو پھر آپ میری فیور نہیں کر رہے, میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. چاہے نیک نیتی سے ہو, مشکلات تو کھڑی ہو رہی ہیں. اب ان تمام معاملات کا نقصان کس کو ہے؟ عمران خان کے ذات کو. لہٰذا آپ کو میسنجنگ کرتے ہوئے تھوڑا بہت احتیاط کا دامن ہاتھ میں تھامنا چاہیے. آپ اگر جا کے وہی بات کریں گے جس ٹون اینڈ ٹائنر میں, عمران خان تو کر سکتے ہیں, وہ عمران خان ہے, میں تو نہیں کر سکتا, آپ تو نہیں کر سکتے. ہمیں تو اس کو اگر ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں, اسکپ آؤٹ کرنی پڑیں گی. اسکپ آؤٹ بھی کرنی, اسکپ آؤٹ کریں یا آپ آلٹر کر لیں ورڈس, تاکہ وہ اس کا جو ہے وہ ٹون اینڈ ٹائنر کو بہتر ہو جائے. پھر دیکھیں نا, آپ شیر کے آگے بکرا لے کے تو نہیں جائیں گے, وہ تو پھر آپ پہ حملہ کرے گا. سو یو ہیو ٹو پہلے اس کو کچھ اور کام کرنا ہے. آپ اور عمران خان صاحب کو 30 دن میں آپ جب اندر رکھیں گے, باہر آ گئے, وہ انتہائی تلخ بات کریں گے. جس قسم کا وہ آدمی ہے وہ تو نہیں کہ کسی کی اورا میں بھی نہیں آتا, عوا میں بھی نہیں آتا, اور دلیر آدمی ہے, وہ تو سخت باتیں کرتے ہیں, اینڈ ہی کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو تھوڑا جو فیملی کی طرف سے میسیجنگ ہے وہ بھی نیڈلیسلی اسٹرانگ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ اندر بیٹھے شخص کا. تو اس اینگل سے بھی ذرا دیکھیں نا, آپ جدوجہد کریں. جدوجہد کا یہ پولیٹیکل جدوجہد تو ٹوٹلی ہم کوئی, وہ تو اس کی تو نیچر ہی اور ہوتی ہے, وہ تو آپ کو سسٹم کے اندر رہ کے بات کرنی ہے, تو اس کے مطابق بات کیجیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر بندہ آنکھیں دکھائیں اور اگلے جو ہیں
جن کے پاس پھر آنکھیں دکھانی ہیں، ان کی آنکھیں بھی بڑی ہیں، ان کے ہاتھ بھی لمبے ہیں، ان ٹرینڈ ہیں ان کاموں کے لیے، تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. سو دیر نیڈس ٹو بی ایک سینس پریویل کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف. ٹھیک. اچھا یہاں پہ میرے اب 2 سوالات لے لیجیے گا، کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آگے آ کے اتنی بلنٹلی بولے جا رہے ہیں کہ مزید معاملات کو خراب کریں. تو کیا اسی وجہ سے وہ کلیش آف اسٹیٹمنٹس آ رہا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی بہنوں کی اسٹیٹمنٹس الگ آتی، باقی لوگ جو آتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس الگ آتی، کیا وہ تضاد جو تھا وہ اس وجہ سے تھا؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ اسی میں لے لیں کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ آپ نے کہا کہ ہر کام پیچھے سے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ کہاں سے منظم طریقے سے ہو رہا ہے؟ اس کا تو کوئی کانٹیکس ہوگا نا جی، وہ اسٹیٹمنٹ کسی کانٹیکس میں آئی ہوگی. یعنی اگر آپ ان کی آواز روکتے ہیں، ان سے ملاقاتیں روکتے ہیں، آپ ان سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک وہاں پہ ٹیم ہے جو نہیں چاہتی کہ چپلش میں کمی آئے، ٹمپریچر نیچے ہو، تو وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اسٹیٹمنٹس مختلف نہیں، انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے. میسج وہی تھا جو عمران خان صاحب. عمران دیکھیں اب میں ایک وکیل ہوں، مجھے اب میرے کلائنٹ سے آ کے مختلف باتیں کرتے ہیں، میں وہی باتیں جج کے سامنے اس انداز میں کروں گا تو شاید مجھے وہ میرا لائسنس بھی سسپینڈ کر کے باہر پھینک دیں. یہ میرا جاب ہے، یہ میری ٹریننگ ہے کہ میں نے وہی مطمع نظر کس طریقے سے بیان کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو. اب کسی کا بندہ قتل ہوا ہو، کسی کا بیٹا بچہ باپ، وہ تو جذباتی ہوتا ہے نا جی، وہ تو چاہتا ہے کہ اگلے کو چیر پاڑ دیں. تو پھر بیچ میں وکیل اور جج کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی بات طریقے سے کر کے طریقے سے اس کو ڈیل کی جائے، سزا دی جائے اگر قصوروار ہے، اور بری کیا جائے اگر قصوروار نہیں ہے. تو اگر وکیل بھی جذباتی ہو جائے گا، وکیل بھی وہی زبان ٹون اینڈ ٹین استعمال کرے گا، تو اس سے پھر جو وکیل کا ہونا نہ ہونا بہتر ہے کہ نہ ہو. پھر اس کے جس ہونے سے نقصان ہوتا ہے اس سے بہتر ہے پھر بندہ نہ ہو، پھر نہ ہونا. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، قانون کی کتابوں میں جو قانون لکھا جاتا ہے، کیا وہ ریئلی بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے جس طرح سے کتاب میں لکھا گیا؟ کیا اسی طریقے سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے ریئلٹی میں، وہ ساری چیزیں ہو رہی؟ دیکھیے پہلے تو آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. عدالتوں کا کام انصاف دینا ہوتا ہی نہیں. صحیح. عدالتوں کا کام ہوتا ہے قانون کے مطابق کام کرنا، فیصلے کرنا، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتے. اور ہمارے جج صاحبان بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اور وہ طاقتوروں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ فائنینشیل ریزن ہو سکتی ہیں، اور بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کچھ اور انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کم و بیش ایسے ہی دیکھا. ہماری عدلیہ کی کوئی تاریخ کوئی روشن تاریخ نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے وہ پاورفلس کے ساتھ ہی جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل کتابی بات کریں تو یوٹوپیا تو نہیں ہے. ہماری کتاب میں جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی جو عملی شکل ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتاب میں بیان کی جاتی ہے. اور ہم بڑا آئیڈیلائز کر کے لکھتے ہیں کتابوں میں. وہ تو ظاہر ہے، وہ آئیڈیلائز اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپروچ نہیں ڈیولپ ہوگی نا جی. دیکھیں اگر آپ جو کسی مووی کا فلم میں جو عدالت ہے وہ پریکٹیکلی تو نہیں ہوتی، وہاں پہ تو معاملات اور ہوتے ہیں. مطلب جج کو آپ کہیں کہ اگر جج سے آپ اونچی آواز میں بولیں تو وہ آپ کو ہتھکڑی لگوا کر سیدھا بھیجے گا اندر. ٹھیک ہے، فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وہاں پہ وہ سنی دیول تو نہیں بنتا نا بندہ. سو یو ہیو ٹو بی ان یور مینرز. تو وہ پھر اور چیز ہوتی ہے. اور جس طرح سے جج دکھائے جاتے ہیں فلموں میں ویسے تو ہمارے ہوتے بھی نہیں. ہاں وہاں پہ تو بلکہ جج جو ہیں اگر ہم کہیں نا کہ آبجیکشن کہتے ہیں یہ فلمی کورٹ ہے، بہیو یور سیلف، تو یہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے. ہمارے لوگوں کو ریئلٹی دکھانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں عدالتیں کیسی ہوتی ہیں. ہاں ہمارے لوگ بڑے خوابوں میں رہتے ہیں. اور جج جو ہوتا ہے وہ پہلے تو جج نہیں بولتے تھے، فیصلے بولتے تھے. اب جج ہی بولی جاتے ہیں، وہ تو بولنے بھی نہیں دیتے اب کسی کو. صحیح. وہ جیسے اسی لیے تو ہمیں نا ذرا شوق لگتا ہے کبھی اگر کسی کا عدالتی معاملہ آ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ عدالتوں سے بچائے، کیونکہ ہم نے وہ فلموں میں جو عدالتیں دیکھی ہوتی ہیں ہم اس سے بڑے انسپائرڈ ہوتے ہیں. جب ریئلٹی میں دھکے کھانے پڑتے ہیں نا تب سمجھ آتی ہے کہ نہیں عدالت. سب سے پہلے تو آپ کو پلس سے ذرا جو ہے نا وہ ایک تو آپ ویسے پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کی جو ہے
ہماری پلس جو ہے، پولیس نہیں پلس جو ہے، اس کے ساتھ آپ چلے جائیں تو پہلے تو وہاں پہ آپ کو آٹے چینی کا بھاؤ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. تو پہلی ڈوز ہوتی ہے، پہلی ڈوز ہوتی ہے، وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. ایسا ہی. ان کا بلارا ہی ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی انہوں نے متھے لگنا کیوں ہے. یہ دھیرے دھیرے پھر آگے پروسیس. مطلب سارے ایسے نہیں ہوتے، ہم بس ہے کہ سارے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہے کہ اکثریت ایسے ہی ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں. ٹھیک سر، اپنی کیریئر کا کوئی سب سے بہترین فیصلہ ایک بتائیں، اور ایک ایسی غلطی جس پہ آپ کو آج تک ندامت ہوتی ہے کہ نہیں یہ اگر میرے سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید چیزیں بہت بہتر ہوتی. دیکھیں جو جیت جائے وہ تو سارے بہترین فیصلے ہوتے ہیں. ایک بات میں فیل کرتا ہوں، اور وہ میں کیریئر کے شروع میں 2009-10 میں شاید، صحیح، ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، لیکن اس وقت جب بندہ میچور ہوتا ہے، وہ جو آسمہ جہانگیر اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے کیس بھیجا. میں فیملی کیس نہیں لیتا، اس کی وجہ کہ فیملی کیس میں کہ جو وہ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، ہر بندہ وہ انڈیور نہیں کر سکتا. آئی ایم ناٹ دا ون ہو جو کہ یہ ایکسٹریم قسم کے جو بچوں کے ہے، میں سینسٹیو ہوں اس معاملے میں، کسی کے بھی بچے کے بارے میں. تو میں نے بی بی سے کہا، میں نے کہا جی وہ میں تو کرتا نہیں ہوں، میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ نے کرنا ہے. اس میں کچھ طاقتور لوگ انوالو تھے. وہ جو خاتون تھی وہ یو کے سے آئی ہوئی تھی، برٹش پاکستانی اوریجن، برٹش نیشنل تھی، اور وہ باپردہ خاتون تھی بڑی. ہمارے جیسے میرپور کی یا پنڈی کی جیسے وہ اکثریت ہماری وہاں پہ ہے. تو ان کے 2 بچے، ان کے ہسبینڈ کی وہ سابق فوجی تھے اور شہید ہو گئے تھے، دلیر لڑکا تھا. تو ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، 2 بیٹے تھے. تو انفارچونیٹلی جیسے ہمارے یہاں پہ کیونکہ گاؤں کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کے بچے رکھ لیے، اور وہ بیچاری کو در بدر ہونا پڑا. تو مجھے وہ بی بی نے کہا کہ بھائی اس میں آپ کریں. تو وہ جب ہم نے لڑنا شروع کیا تو وہاں پہ پتہ لگا کہ وہ صرف وہ فیملی نہیں ہے، یا تو پیچھے اور بھی بڑے لوگ ہیں، تو وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے، کیسز نہ سنیں. وہ آخر میں یہ ہوا کہ ان کے بچوں میں نا وہ جیسے ایک آپ سمجھتے ہیں نا کہ بیٹی ان کو دے دی، بیٹے 2 انہوں نے ان کو دے دیے ددیال کو. اب وہ 18-20-25 پیشیاں ہو چکی تھیں، تو ہمارے اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے. اور دوسرا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ فیملی میٹر تھا، تو آپ انڈیور بھی نہیں کر سکتے. تو خیر وہ بی بی سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی بھرتے جذبات میں اس وقت کہہ دیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو وہ تقسیم جو ہے وہ ہم نے مان لی، جو کہ بعد میں نے سوچا کہ یہ بالکل ذاتی ہو گئی. اس کے 2 بچے، اس کا حق تھا ماں کا. مجھے نہیں پتا کہ بعد میں وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ، لیکن اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرا ایمان ہے میں غلط ہو سکتا ہوں. وہ جج صاحب تو میں نام نہیں لوں گا، شریف النفس آدمی تھا لیکن کمزور آدمی تھے، کسی دباؤ میں آ کے اسی ہفتے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو میرا ماننا ہے کہ وہ جو ظلم تھا یا وہ زیادتی تھی، تو مجھے وہ اس کا بڑا کلک ابھی بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اس میں شاید میری جو معاملات تھے مجھے زیادہ لڑنا چاہیے تھا، جو کہ اب اگر ہو تو شاید میں بہت ہی ایکسٹریم کر لوں. اس وقت میں میچور تھا یا جو بھی تھا، لیکن مجھے اس کا کلک ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بچے ماں کی امانت ہے اور وہیں پہ جانے چاہیے تھے. اور پھر ان کا ایک 2 دفعہ مجھے گلہ بھی آیا ان کی، وہ جو میری کلائنٹ تھیں، تو میں بڑا ہی اس میں ایک آپ سمجھیں کہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے میں نے ان کی بات بھی سنی. تو میں نے کہا کہ وہ تو جذباتی تھیں، اس لیے میں کہتا ہوں نا ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی کہ وکیل کو جذباتی نہیں ہوتے. اس وقت ہم جذباتی ہو گئے، وکیل اور ڈاکٹر دونوں. ہاں اس وقت جذباتی ہو کے یہ فیصلہ ہو گیا. تو وہ پھر مجھے اس کا کلک ہوتا ہے. مجھے امید ہے وہ بیٹے ماں کو مل گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے سب کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اس غلطیوں کی معافی دے. لیکن وہ ایک چیز ہے، وہ گلٹ رہتا ہے میرے ذہن میں، اکثر رہتا ہے کہ لڑائی زیادہ کرنی چاہیے تھی، لیکن امیچور اور سینٹیمنٹل ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں زندگی میں شاید ہوتی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو نا سکھاتی ہیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا جو ہے وہ آگے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ اس سے سیکھتے ہو ہر چیز سے. ایوریتھنگ ہیپنس فار اے گڈ تھنگ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن وہ ایک چیز ہے. باقی اچھے فیصلے تو دیکھیں بڑے
ہم نے لیے بڑے، وہ ہر کیس جو جیت جائیں وہ پھر اچھا ہی فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا فیصل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا عدالتی فیصلوں پہ سوشل میڈیا امپیکٹ ڈالتا ہے؟ کیونکہ دیکھتی ہوں بہت سارے کیسز ہیں، جیسے نور مقدم کیس ہو گیا، ایسا کہ بہت سارے اور کیسز آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جب ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے تو عدالتیں اس کیس کو ذرا سیریس لینا شروع ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نظریں اسی کیس پہ جم جاتی ہیں. تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کچھ امپیکٹ ہے ان چیزوں پہ؟ یعنی میڈیا اور سوشل میڈیا کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے یہ جیسے نور مقدم کیس کا آپ نے حوالہ دیا، اس سے پہلے ایک کراچی میں رینجرز کے کیس کا حوالہ تھا. سوشل میڈیا کی بہت سے بینیفٹس ہیں. دیکھیں نا آپ، ایک مجھے یاد ہے کیس تھا کوہستان کا. کوہستان بہت دور دراز علاقہ، ایک سر سندھ میں تھا، تو ان کے فائدے تو ہیں نا، جیسے اونٹنی کی وہ ٹانگ کاٹنے والا ایشو تھا. سو یہ سوشل میڈیا کے کاؤنٹر بھی تو ہیں نا، بینیفٹس بھی بہت ہیں. ابھی تو اس کو ایک ولن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے. عدالتوں میں انسانی حقوق سے متعلق جو ہے وہ بات تو اس کی زیادہ ہے. باقی جج بیٹھا اندر ہوتا ہے، سڑک اس کی سڑک پہ نظر ہوتی ہے، جو وہاں پہ معاشرے کا حصہ ہے نا جج میں. جج کوئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے فوجی، ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ وہ سوئٹزرلینڈ کی طبیعت کے ہوں، لیکن سوسائٹی ہماری جو ہے وہ انڈین طبیعت کی ہو. ایسے نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی. دیکھیں نا ہماری پاکستانی سوسائٹی میں بھی اچھائیاں برائیاں ہیں. یہ اچھائیاں برائیاں آپ جتنے، وہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے یا ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب نکلیں گے. میں کہا جب آپ نکلیں گے تب وہ بھی نکل آئیں گے. آپ خود نہیں نکلتے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی انقلاب لے آئیں. ایسا تو نہیں ہوتا. سر مجھے بتائیے گا سوشل میڈیا کے آنے سے، جیسے آپ نے کہا کہ گڈس تو ہیں ہی، کچھ ہر چیز کے گڈس اینڈ بیڈس ہوتے ہیں، کیا لگتا ہے سوشل میڈیا سے وہ سچ اور جھوٹ کے بیچ کا جو فرق ہے وہ مٹ گیا ہے؟ بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس اتنی بلنٹلی آ جاتی ہیں، اتنی جلدی آ جاتی ہیں کہ ہم بغیر سوچے اس کو کلک، ایک چھوٹا سا کلک ہے نا، 1 سیکنڈ کی چیز ہے، کلک کرتے 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 وہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جھوٹ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ سچ کو سامنے لانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کمرشل اینگل ہے نا اس کا. جہاں پہ کمرشل اینگل آ جائے گا پھر وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن پرائمریلی دیکھیں جو لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، جو سوچنے سمجھنے کی، انالائز کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ تو ایک انفارمیشن کو گیج کر سکتے ہیں کہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. اس کے وہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ انسانی جو نارمل معاشرتی جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں. وہ لوگ کوئی ایسی بری بات، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا ہونے کے باوجود کبھی کسی نے غلط بات کو صحیح نہیں کہا. کہتے ہیں ہمیشہ غلط، ایگزیجریٹ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، بٹ رانگس کو کوئی انڈورس نہیں کرتا. تو یہ بات تو پازیٹیوٹی ہے نا کہ جو سوسائٹی کا ریئیکشن ہے وہ رانگس کی طرف سے کتنا آتا ہے، اور رائٹس کی جو پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ طاقتور ترین لوگ بھی پریشان ہیں بالکل کہ سوشل میڈیا پہ نہ آ جائے، سوشل میڈیا پہ نہ آ جائے. دیکھیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ کنٹرول میں آئے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا نیریٹو ہے نہیں. اور جو نیریٹو ہے، جو سچائی ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ ظلم کو انڈورس نہیں کرتے. یہ وہ کیا کہتے ہیں، طارق عزیز صاحب کا ایک شعر ہے کہ مڈ قدیم تو دنیا اندر 2 قبیلے آئے نے، ایک جنہ نے زہر نہیں پیتے، دوجے جنہ پہ آئے نے. کیا بات. تو جو لوگ ہیں وہ زیادہ مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کو آپ کو لگتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے آج کل بہت زیادہ؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی ہی پولیٹیکل پارٹی رہے گی، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ان کا کچھ بھی نہیں باقی. آخری سوال کا پہلا جواب تو ایک بار الیکشن جلسہ کرا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو استعمال میں. سیاست میں ٹولز جو ہیں، لیٹسٹ ٹولز، میں آپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں سے بات کروں گا. میں رات کو میڈیا پہ بیٹھتا ہوں تو میں کتنے ملینز آف پیپل سے بات کر رہا ہوں تو ایک ہی ٹائم کے اوپر، اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنے گلی، اپنے محلے، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کتنے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ کیوں نہ استعمال کریں سوشل میڈیا یا میڈیا یا ڈیجیٹلائزیشن آف دا کمیونیکیشن. آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو ٹرینڈ اینڈ اٹس آل اوور دا ورلڈ. لوگ اس پہ کرتے ہیں. اینڈ دس آفٹر 25 years ایز آئی لک ایٹ دا فیوچر آف مائی چلڈرن، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اتنے ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے کہ ان کو ہماری والی باتیں ایسے لگیں گی جیسے ہمیں انشینٹ باتیں لگتی ہیں نا جی، ویسے لگیں گی.
تو وہ تو اتنے ہائی ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ وہ سائبر ہو رہے ہیں, بالکل. تو ون نیڈس ٹو کمپیٹ ود چیلنجنگ ٹائمس. میرے خیال میں یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور اس کو مزید آنا چاہیے. ریفارمز ہو سکتی ہیں, ریفائن کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, اور جتنا ریفائن ہوتا ہے اتنا امپیکٹ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک, تھوڑا سا پولیٹیکل اس پہ دوبارہ آنا چاہوں گی. فیصل واؤڈا صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے میں دیکھتی تھی بڑے پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں لگے ہوتے تھے, آج کل ان کی اسٹیٹمنٹس بڑی بلنٹ آتی ہیں اور بڑی اچانک سے ہی کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو بڑی وائرل بھی ہو جاتی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ فیصل ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن زبان اس کی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے اور کھلا ڈولا آدمی زبان ہے, دوستانہ نہیں ہے. نہیں وہ ایسے ہی ہے اس کا. وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تب بھی تو بوٹ شوٹ رکھ کے تو میز پہ بیٹھ جاتے تھے, تو بس انجوائے کیا کیجیے فیصل صاحب کو. وہ جی اور جینے تو ہاں نہیں, وہ اس کا قائل نہیں ہے, وہ تو صرف مارنے کا قائل ہے. لیکن ہے کہ فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ جو ہے رونق تو لگی رہتی ہے نا, تو بس کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بندے میں شاہ سے زیادہ شاہ اس کا وفادار بھی ہوتے ہیں. وہ ذرا بلنٹ آدمی ہے تو ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں. ہاں اس کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. نہیں وہ آج کل بدتمیزی کا ٹرینڈ ہے نا, تو جتنا بدتمیز ہوگا اتنا آپ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے خود نکالا, ٹھیک ہے, دوسری طرف دیکھتی ہوں تو وہ خان صاحب کی بہنوں کے اگینسٹ بھی اچھی خاصی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ بھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر دوسری جانب اگر دیکھتی ہوں تو کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جتنی گیدرنگس ہیں, میٹنگس ہیں, جتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگس ہیں, سب میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے وہ فیصلے کا پاس نہیں رکھا جا رہا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پریوی ہوں نا, جیسا شیر افضل مروت کو نکلوایا گیا. صحیح. میں نے خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ میں نے کہا سطح کی بات یہ ہے کہ پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میری شیر افضل مروت صاحب ہمارے پرانے کولیگ ہیں, لوئر ہیں, تو وہ ایسے ہی ہیں, شروع سے ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں, جو دل کرے وہ کہہ دیتا ہے. تو ایسا بلنٹ آدمی بھی چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ سر آپ نہ کریں, ڈونٹ ڈو دیٹ. اور میں پارٹیوں سے نکالنے اور یہ اور وہ یہ جو ایم این ایس کے ساتھ بھی کل پرسوں ہوا ہے, میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. دیکھیں ذاتی ہوتی ہے, صحیح, آپ عزت دینا سیکھیے. خان صاحب کو الٹی سیدھی شکایتیں لگائی گئیں اور انہیں لوگوں کی طرف سے جن کے خلاف وہ زیادہ بولتے ہیں انہیں کی طرف سے لگائی گئی. شیر افضل مروت کا فائدہ تھا کہ وہ بلنٹ تھا, ایسے بندے بھی چاہیے ہوتے ہیں. اب ہر بندہ جی کوئی فرمے میں تو نہیں ہوتا نا, کوئی فریم میں تو نہیں ہو کے لگ سکتا کہ کوئی ایسے ہی نکلنا ہے. یعنی مطلب کوئی پریڈ تو نہیں ہوتی نا پولیٹیکل پارٹیوں کی جس میں اسٹیپس بھی ملیں, اور ایسا نہیں ہوتا. فوجی یونٹ اور پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو آپ یہ کہیں کہ لازمی نہیں کہ اتفاق رائے ہر کو رکھے, اپنی رائے دینے کا استحقاق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی میں فوجی یونٹ میں یہ استحقاق نہیں ہوتا, وہاں پہ آرڈر کمپلائی کرنا ہوتا ہے, دیٹس آل. وہ ایک منظم فورس ہے, یہ غیر منظم فورس ہے, ٹھیک ہے جی. تو باقی ان کی بلنڈرس ہے وہ تو میں نے ان کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ فیملی کی طرف نہ کیا کریں. بٹ ہی ایز اے پوائنٹ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عمران خان کی وجہ کے پیروکار ہیں, فیملی کا کوئی حق نہیں ہے. دوسرا وہ مروت ہے, پٹھان ہے, تو پٹھانوں میں خواتین اگر کسی کو کہیں تو وہ بڑا برا مناتے ہیں اور کاٹی لحاظ کرتے ہیں. اور یہ جو بلنٹنس ہے یہ شیر افضل مروت کا خاصہ ہے, اور بے وقوفانہ حد تک بلنٹ ہے وہ, اور وہ ہے اس میں, یہ اس کی نیچر ہے. باقی وہ ممبر ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اس کے پارلیمانی کمیٹی کے میں بیٹھنا تو ہے نا اس نے. ٹھیک, اچھا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. فیصل چودھری صاحب ہیں آپ, تو آپ کے بھائی جو ہیں فواد چودھری صاحب, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ ہی تھی کہ یہ جو عہدے ہیں یہ آنے جانے والے ہیں, اور یہ جو ابھی قیادت بیٹھی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں, کچھ عرصے کے مہمان ہیں اس کے بعد چلے جائیں گے. اور بالخصوص انہوں نے اشارہ کیا تھا وکلا برادری کی طرف. کیا سمجھتے ہیں, آپ خود بھی ایک وکیل ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, یا انہوں نے اپنی جگہ پہ بہتر ہی بولا, یا پھر جو ابھی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو ریگارڈ کیا جائے گا؟ نہیں, قربانیوں کی تو پھر بات ہوگی تو پھر ہر کسی کی قربانی آپ ڈسکس کریں گے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جن کو الٹا لٹکا کے مارا گیا ہے وہ بھی تو سٹوریز ابھی آنی ہیں سامنے. تو یہ بات تو میں ایگری کر, دیکھیں غیر سیاسی لوگ کتنی دیر چل سکتے ہیں. عمران خان جب تک اندر ہے تو میرے سے 2500 دفعہ بات ہوئی ہے ان کی,
انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹیم کے ساتھ میں باہر نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا پھر آپ باہر آنا نہیں چاہتے, آپ نے کیوں رکھا ہوا؟ وہ میں نے کہا جی اس ٹیم کے ساتھ. انہوں نے کہا ہاں میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر مجھے کہنے لگے بندہ کوئی نہیں, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, باقی یہ عہدے جو ہوتے ہیں نا, یہ ہماری پارٹی میں تو آنا جانا جو ہے نا لگا رہتا ہے. وہ آنیاں جانیاں ویکھتے رہا کرو. فواد صاحب جو ہیں وہ سولوشن اورینٹڈ آدمی ہے. وہ فیملی میں بھی نا, ہمارے گھر میں بھی جو کوئی پرابلم ہو نا, تو فواد بھائی کمز ود اے یونیک آئیڈیا, اچھا اس کو ایسے کر لیتے ہیں, اور وہ بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے, راستہ نکال لیتے ہیں. ہی نوز ہوتا ہے نا, ہر کسی کی کوالٹی ہوتی ہے, تو وہ سولوشن نکال لیتے ہیں. اور ہم کیونکہ ذمہ دار لوگ ہیں, ہماری شروع سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی معاملے کو کیسے جتنا مرضی سیریس ہو ریزالو تو کرنا ہوتا ہے نا جی. بالکل, حل نکالنا, تو پھر حل اگر نکالنا تو پھر حل نکالنا چاہیے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں, کیا کوئی بعد میں ایسا سسٹم آئے گا کہ ان کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے؟ کوئی اس طرح کی آپشن موجود ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے پی ٹی آئی کو چھڑوایا گیا جس طرح سے, کیا ان کو واپس آنے کا استحقاق ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا, ساری وہ برداشت بھی کی, اور اس کے ہر بندہ ایک باوجود جیسا نہیں ہوتا, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن مشکل میں جو چھوڑ جائے پھر اس کے اوپر نہیں, کیا مشکل میں آپ دیکھیں کہ ان کی مشکلات کیا ہوں گی کہ وہ مشکل میں چھوڑ گئے. ان لوگوں کی مشکلات جب آپ سنیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت کام کے ہوتے ہیں, لیکن وہ مجاہدانہ ذہنیت کے نہیں ہوتے. کچھ بڑے ہی رگڈ ہوتے ہیں جو کسی نہ کام کے ہوتے ہیں, وہ دلیر بھی ہو جاتے ہیں. عقل مند اور دلیر ہونا ٹرو ڈفرینٹ باتیں ہیں, اور حکومت چلانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اپوزیشن میں تو بولنا چلنا ہی ہوتا ہے, تنقید ہی کرنی ہوتی ہے نا, بک بکارا ہی ہوتا ہے, وہ کری جاؤ. لیکن جو حکومت ہے اس میں تو ڈیلیوری ہوتی ہے, تو وہ ڈیلیوری جو ہے وہ آپ ایشو بننے سے پہلے روکنا ہوتا ہے. ایشو بن گیا تو وہ پھر ایشو ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ کیا جانا ہے. اگر آپ نے ایشو بننے سے پہلے نہیں روکا, گورننس از آل اباؤٹ اینٹیسپیشن, اور اینٹیسپیٹ کرنا ہر بندے کا وہ نہیں ہوتا. یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. اینڈ وائز پولیٹیشین آلویز اینٹیسپیٹ کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے, یا کامیاب سائنسدان ہوتا ہے جو اینٹیسپیٹ کر لے. یعنی چانسز موجود ہیں کہ لوگ, یہ بعد میں اسکروٹنی کی جائے گی کہ کس طریقے سے کس کو واپس لے کے. خان صاحب باہر آئے تو آپ دیکھ لیجیے, سیلاب بھی آ جانا. فیصل صاحب, پر خان صاحب جانتے بھی ہیں سب کو, وہ ان کو پتہ ہے. اور بہت سارے لوگوں کی ان کے جب ان کی گرفتاریاں لوگ اٹھائے گئے تو خان صاحب نوز دیئر سچویشن. ایسا نہیں ہے. تو کچھ بہت لوگ پتہ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں تو نہیں پی ٹی آئی اسٹارٹ ہوئی. پی ٹی آئی کا ایک پچھلا بیک گراؤنڈ ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد لوگوں نے جو کامیابی دلائی ہے یا اسٹریٹجیز بنائی ہیں, جو اقتدار میں لے کے آئے ہیں, ٹیم تھی نا پوری, مذاق تھوڑی تھا. تو ایک پھر وہ جو ٹف ٹائم تھے اس میں کس نے کیا ڈیلیور کیا, وہ تو خان اور وہ جانتے ہیں نا اس زمان میں کیا ہوا ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب جو اس سارے معاملے میں بیچ میں ترا ہو, ان کے سوچنے کا انداز وہ نہیں نہ ہوتا جو سوشل میڈیا ٹرولز کا ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی سولوشنز جو ہیں وہ پازیٹیو سولوشنز. ٹھیک. فیصل چودھری صاحب, کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو اور ورکرز کو؟ دیکھیں, ورکرز کی تو بہت رسپیکٹ ہے, وہ تو بہت ہی جس طرح کی قربانی ہمارے ورکرز نے دی ہے وہ کام ہے. دیکھیں نا, 26 نومبر کو ہمارے 15 بندے شہید ہو گئے. کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا ہسبینڈ, ٹھیک ہے نا, کسی کا بھائی. اس سے زیادہ بڑھ کے کون کیا قربان کر سکتا ہے. تو ورکرز کو تو سلام ہے. اور جو وہ پنجاب میں ہوں, کے پی میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, اسلام آباد پنڈی میں ہوں, جتنا ہمارے ورکرز نے, ہمارے پارلیمنٹیرینس نے, ہمارے لیڈرز, ان کی فیملیز نے بھگتا ہے, ان پہ تو ان کو سلام ہے. اب لیڈرشپ کو بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ پوچھ کرو, بندے بنو, جو کوئی فیصلہ کرو, اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن گریڈ نہ کرو. اور خان صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. خان صاحب غصے میں بھی ہوں تو سن لیا کریں, بعد میں وہ سن لیتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ ان کو ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کریں خان صاحب کو. اور یہ فیملی کے لیے بھی مشورہ ہے کہ آپ بھی جو ہے ذرا غصہ کم کریں اور ہوش کریں, کیونکہ اس کا جو
بلنٹ ہے نا، یہ سارا اس کا نزلہ وہ خان صاحب کی ذات پہ آتا ہے، تو ایسا نہ کریں. جذباتی فیصلوں سے گریز کیا جائے. گریز کیا جائے. دوسرا غیر جذباتی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں، اور حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی ان لوگوں کے ایکسیس خان صاحب تک کرانی چاہیے جو کہ ان کو دوسری سائڈ بھی بتا سکیں. ادھر بھی جو فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے نا، وہ لگائی ہوئی ہے کہ بس پامبڑ مچے ہی رہے، چھکے مارتے جاؤ مطلب وہ بالکل آگ لگ جلائی رکھو. اس کا حکومت کو فائدہ نہیں ہوا اور اس ادارے کو فائدہ نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نقصان، سیاسی جماعتوں کو کچھ نہیں ہوتا، وہ سوچ ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. بھٹو صاحب کو آج تک آپ نہیں مار سکے، فیکٹ ہے نا. چاہے پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے، بلوچستان کے پی سے وائپ آؤٹ ہو گئے، سندھ میں رورل سندھ میں ابھی بھٹو صاحب کو مانا جاتا ہے، تو آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ نہ عمران خان کو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. یہ اللہ ہی کرے تو ہوندا ہے، ورنہ نہیں ہوندا. تو پھر اس لیے آپ یہ کوشش نہ کریں، اللہ میاں بننے کی کوشش نہ کریں، بس وہی کریں جو ہونا چاہیے. اب بس بہت ہو گیا، ملک کو آگے لے کے چلیں. سارے جو ہیں وہ ساڈا تسی کنڈا نہ کٹاؤ سارے عوام کا، کوئی ہوش کر لیں سارے. آئی مسٹ ایگری کہ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، نیگوسیشن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. پاکستان کی بات ہے، پاکستان کو پرائیورٹی پہ رکھیں. تو میرے خیال سے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گی اور باقی ادارے جو ہیں وہ بھی مل بیٹھ کے بات کر کے حل نکال لیں گے. یہی کوشش ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پھر ادارے سے ساری پارٹیز مل کے بات کریں کہ یہ آپ کا سفیر ہے، یہ آپ کا دائرہ کار ہے، آپ اس میں رہیں، یہ ہمارا دائرہ کار ہے. سیاست آپ ہم پہ چھوڑیں، دفاع آپ کی ذمہ داری آپ کریں. آپ پلیز ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہم آپ کے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. عوام کی مرضی سے حکومت آئے، عوام کی مرضی سے جائے، ٹھیک ہے. آپ اس کو مینیپولیٹ نہ کریں. لیکن اس پہ تمام پارٹیز کو، چاہے وہ عمران خان، نواز شریف، زرداری، اے این پی، جے یو آئی، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا ان 3-4 پوائنٹس کے اوپر. ورنہ تو پھر وہ کوئی نہ ایک آدھی آدمی جو ہے وہ اگر دوسری طرف چلا گیا تو دوسروں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا. اس پہ تو ہوپنگ فار دا بیسٹ. آئی ہوپ کہ کوئی اچھا اور پازیٹیو سولوشن نہیں ہوئے گا، لازمی آئے گا. کہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، تو یہاں دیر لگتی ہے لیکن چیزیں حل ہو جائیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے بالکل ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. وی آل آر ٹرائنگ. اور کوئی اتنی بھی بات ہے، مشکلات ہیں، لیکن نکل جائیں گے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دس پوڈ کاسٹ کیونکہ آپ نے بڑے پولائٹلی میرے تھوڑے سخت سوالات کا جواب دیا، تو میں نے اس چیز کو بڑا آپ نے کوئی زیادہ سخت سوال پوچھے نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.